نماز نہ پڑھنا اللہ کے غضب کی نشانی ہوتی ہے، اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہوتی ہے، اللہ رب الجلال کے رحمت نہ ہونے کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کے فرائض کو چھوڑ دیتا ہے اللہ رب الجلال اس پر سخت غضبناک ہوتا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص اپنی بہن کو دفنانے کے لیے گیا تو وہ قبر کے اندر اترا تاکہ میں اپنی بہن کو پکڑوں، کیونکہ مہری میں ہی قبر کے اندر اتار سکتا ہے۔ تو وہ شخص اترا اور اس نے اپنی بہن کو قبر میں لٹایا تو اتفاقاً اس کے جیب میں سے پیسے گر گئے قبر کے اندر ہی۔ اب وہ دفنا کر جب باہر آ گئے اور گھر پر پہنچا تو جب اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا پیسے نکالنے کے لیے تو پیسے نہیں۔ اب وہ یاد کرنے لگا کہ میرے پیسے کہاں گرے ہوں گے، تو اس کا خیال آیا کہ میری قبر کے اندر ہی شاید وہ پیسے گر گئے۔ وہ شام کے ٹائم گیا، قبر کو کھودا، جیسے ہی قبر کو کھودا کیا دیکھتا ہے کہ وہ قبر آگ سے بھری ہوئی ہے اور بہن کو آگ کی لپٹیں جلا رہی ہیں۔ وہ خوف زدہ ہو کر اس نے جلدی جلدی قبر کو بند کیا اور اپنی والدہ کے پاس آیا اور پوچھا کہ اے والدہ، میری بہن کا عمل تو بتاؤ کہ وہ کیا کرتی تھی۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ تو بیٹے نے سب ماجرا بتایا کہ بہن کی قبر میں تو آگ بھری ہوئی ہے، اس کو تو آگ جلا رہی ہے۔ تو ماں بھی رونے لگ گئی اور کہنے لگی بیٹا بس اس کا یہ عمل تھا کہ یہ نماز اپنے وقت پر نہیں پڑھا کرتی تھی۔ تو جو نماز اپنے وقت پر نہ پڑھے، وقت کو مؤخر کر کے پڑھے، اس کی قبر کے اندر تو آگ ہو، اس کو آگ کا عذاب دیا جا رہا ہو، اور جو بالکل ہی نہ پڑھے تو اس پر اللہ رب الجلال کتنا غضبناک ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت موسیٰ کے دور میں ایک خاتون آئی اور حضرت موسیٰ سے پوچھنے لگی اے موسیٰ یہ تو بتاؤ کہ میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے یا نہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم سے کون سا گناہ ہوا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی اے موسیٰ میں نے زنا کیا ہے اور زنا سے مجھے اولاد ہوئی تو میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب میں پشیمان ہوں اپنے گناہ پر، اب میں معافی چاہتی ہوں، تو بتاؤ تو صحیح کیا میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ رب الجلال میری مغفرت فرما دے گا یا نہیں؟ روتے روتے وہ حضرت موسیٰ سے کہنے لگی۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے عورت تو منحوس ہے، ایسا نہ ہو تیری نحوست ہم پر بھی پڑے، آسمان سے آگ آئے تجھے بھی جلائے ہمیں بھی چلائے، دور ہو جا۔ وہ روتی ہوئی بیچاری چلی گئی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل آ گئے۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے اس کو کیوں ڈانٹا؟ اس نے گناہ کیا تھا لیکن گناہ پر پشیمان تو تھی، لیکن آپ کو اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے تھا۔ میں آپ کو بتاؤں اس سے بھی بڑا گناہ گار ہے ایک شخص۔ حضرت موسیٰ نے کہا اس سے بڑا اور کون گناہ گار ہو سکتا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ تو اس سے بھی بڑا گناہ گار ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے زمانے کے اندر جو شخص فجر یا عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ یعنی صحابہ بھی ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز کو رکھتے تھے۔ جو نماز پڑھتا تھا اس کو مسلمان سمجھتے تھے اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ اتنی اہمیت ہے اسلام میں نماز کی، اور ہم آج کل نماز کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ حضور نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، اور نماز مومن کی معراج ہے۔ کسی عمل سے بھی کوئی شخص اللہ کے اتنا قریب نہیں ہو سکتا کہ جتنا نماز کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے روز اللہ رب الجلال ایک شخص کو بلائے گا کہ جس نے نماز نہیں پڑھی ہوگی، تو اس سے کہا جائے گا جس طریقے سے تو نے اللہ کے فرائض کو چھوڑ دیا اور اللہ کو بھولے رہا دنیا کے اندر، تو آج اللہ بھی تجھے بھولتا ہے اور فرشتے اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ کس کی سزا ہے؟ کہ جو نماز نہ پڑھے۔ پھر فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کی تو زندگی کے اندر بھی برکت نہیں رہتی۔
اس کی رزق کے اندر برکت نہیں رہتی اور اس کے چہرے پر بھی نور نہیں رہتا، اس لیے کہ جو شخص اللہ کے فرائض کو چھوڑنے والا ہوتا ہے وہ شخص کبھی بھی کامیاب و کامران نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت عیسیٰ ایک چشمے کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہاں پر اس چشمے میں بہت ساری مچھلیاں ہیں، اور اس چشمے سے ایک باغ پورا کا پورا لہلہا رہا ہے، اور رنگ برنگے اس باغ کے اندر پھول بھی ہیں، اور مختلف قسم کے انواع و اقسام کے پھل بھی ہیں اس باغ کے اندر، اور اس چشمے سے وہ باغ جو ہے سرسبز تھا۔ لیکن حضرت عیسیٰ سیاحت کرتے کرتے آگے چلے گئے۔ جب کچھ سالوں کے بعد جب واپس لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس چشمے کے اندر جتنی مچھلیاں ہیں سب مری ہوئی ہیں، اور وہ باغ بھی سوکھا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے جب یہ حال دیکھا تو اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں عرض کی کہ بارے الہ، یہ کیا حال ہوا ہے کہ پہلے تو اسی چشمے سے یہ باغ سیراب تھا، اب اجڑا ہوا ہے، اور اس چشمے میں پہلے بہت ساری مچھلیاں زندہ تھیں، تیر رہی تھیں، اب سب کی سب مردہ ہیں، یا اللہ ہوا کیا ہے؟ تو اللہ رب الجلال نے حضرت عیسیٰ کو وحی کی، اے عیسیٰ، یہاں پر ایک بے نمازی آیا تھا اور اس نے منہ دھویا تھا، منہ دھونے کے بعد کلی کی تھی، تو کلی اس چشمے کے اندر کی، تو اس بے نمازی کی کلی کی نحوست کی وجہ سے اس چشمے کی ساری مچھلیاں بھی مر گئیں، اور یہ پانی جو ہے وہ باغ کے اندر گیا تو باغ بھی اجڑ گیا۔ تو یہ نماز نہ پڑھنے کی نحوست ہے۔ تو ایسے شخص کی زندگی میں کیسے برکت آ سکتی ہے جو نماز نہ پڑھے؟ لیکن اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب الجلال اس کی قبر کو روشن کر دیتا ہے، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک گناہگار تھا، بدکار تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ ہم جب اس کی قبر کھودنے کے لیے گئے تو قبر بالکل نرم آرام سے کھودی جا رہی ہے، اور جب قبر تیار کی تو اس قبر کے اندر سے خوشبو آنے لگی، ایسی خوشبو کا لگتا تھا کہ جنت کی کھڑکی اس قبر کے اندر کھل گئی ہے، پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ تو ہم کہنے لگے کہ یہ تو بڑا گناہگار تھا، سیاکار تھا، بدکار تھا، کیا وجہ ہے کہ اس کی قبر کے اندر سے ایسی جنت جیسی خوشبو آ رہی ہے؟ البتہ انہوں نے اس کو دفنایا۔ دفن کرنے کے بعد وہ بزرگ کہتے ہیں میں اس میت کی بیوی کے پاس گیا اور میں نے پوچھا کہ تمہارے شوہر کا عمل تو بتاؤ، کہ اس کی قبر کو ہم نے دیکھا کہ بالکل آرام سے کھد گئی، اور اس کی قبر سے خوشبوؤں کی لپٹیں آ رہی تھیں، ایسا لگتا تھا کہ اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی گئی ہو۔ اے اللہ کی بندی، اپنے شوہر کا عمل تو بتا کہ وہ دنیا کے اندر کیا کیا کرتا تھا۔ تو وہ بیوی روتے ہوئی کہنے لگی کہ اللہ کے بندے، واقعی میرا شوہر گناہگار تو تھا، لیکن جب فجر کی اذان مؤذن دیا کرتا تھا اور وہ کہتا تھا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، تو وہ حی علی الفلاح پہ اٹھ جایا کرتا تھا، اور اپنے بیٹے کو بھی اٹھاتا اور کہتا ہے بیٹے اٹھ جاؤ، اللہ رب الجلال نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، کسی کا ہمیں محتاج نہیں بنایا، چلو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اٹھو تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرے۔ یہ کہتا اپنے بیٹے کے ہاتھ پکڑتا اور ہاتھ پکڑ کر مسجد جاتا، نماز پڑھتا، نماز پڑھ کر جب واپس آتا تو میرا شوہر قرآن شریف پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ تعظیماً غلاف سے قرآن کو نکالتا، قرآن مقدس کو آنکھوں سے لگاتا، چومتا، چومنے کے بعد قرآن کو کھولتا اور اپنی انگلی قرآن کی آیتوں پر پھیرتا اور کہتے جاتا یا رب میں قرآن تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے، اور یہ میرے رب کا کلام ہے۔ یہ کہتا جاتا اور روتا جاتا۔ بس یہ اس کا عمل تھا، اس لیے اس کی قبر اتنی نورانی بنی۔ تو میرے بھائیوں، جو ایک نماز کی اتنی اہمیت ہے، جو شخص فجر کا اہتمام کرے اور اس کو عزت دے، وقعت دے، تو اللہ رب الجلال اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے، اس کی قبر کو روشن و منور کر دیتا ہے،
اس کی قبر کو خوشبودار کر دیتا ہے، تو جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھے گا اللہ رب ذوالجلال اس سے کتنا خوش ہوگا۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کوئی عمل اللہ کے اتنا قریب نہیں کرتا کہ جتنا نماز اللہ کے قریب کرتی ہے۔